بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں ان کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کو بتائیں گے کہ وہ کیسے سبق یاد کریں، اور ہر انسان برابر ہے، تو اسی طریقے سے تمام طلباء بھی جو ہیں وہ برابر ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی یادداشت تیز ہوتی ہے، یا ان کو کانشیسلی یا انکانشیسلی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ SQ3R ٹیکنیک کیا ہے، وہ اس ٹیکنیک سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، 14 صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو وہ قرآن پاک کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں، وہ پچھلے سبق کو ساتھ ملاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ آج کا سبق پڑھا اور اس کو بھول گئے، اور سال کے بعد جب امتحان آتا ہے، امتحان میں جب جاتے ہیں تو وہ ان کو ہر چیز بھول جاتی ہے۔ SQ3R کیا ہے یہ ہم اب بتانے لگے ہیں آپ کو۔ جی آپ کے سامنے اب اسکرین پہ دیکھیے گا SQ3R، یہ ٹیکنیک ہے جی جس کا نام ہے، اور اسے پیش کیا ہے فرانسس رابسن نے۔ اور یہ جو رابسن ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا افیکٹو اسٹڈی۔ افیکٹو اسٹڈی میں ان کا ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے ٹیکنیک بتائی تھی۔ اس ٹیکنیک میں دیکھیں جی SQ3R، تو ان کا لگا دیکھتے ہیں جی۔ ایس سے مراد سروے، اور سروے جو ہے اس کے بعد جی کیو سے مراد کویسچن، اور 3R سے مراد آر اور آر۔ پہلا ہے جی ریڈ، دوسرا ہے ریسائٹ، اور تیسرا ہے ریویو کے ساتھ اب ہم اگلی سکرین دیکھتے ہیں۔ جی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے SQ3R۔ اس کا پہلے جو ہے جی سروے میں آپ نے 2 اہم کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسکین دا ٹیکسٹ، اور دوسرا ہے اینڈ فائنڈ دا مین آئیڈیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے سب سے پہلے جو ہے چیپٹر دیکھنا ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے، اس کے ٹائٹل دیکھنے ہیں، سب ٹائٹل دیکھنے ہیں۔ کویسچن جو ہیں جی اس میں جی دیکھیں گے جی آپ کے سامنے جو ہے لکھا ہوا ہے انالائز دا کویسچن، اور سیکنڈ ہے پاس پیپر 10 ایئر۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے سالوں میں کون کون سے کویسچن آئے ہیں۔ ان کویسچنس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اور یہ بک کے اندر ہی نوٹ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایکسرسائز کو دیکھنا ہے، ایکسرسائز میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے سروے کر لیا ہوا ہے، چیزوں کو دیکھ لیا ہوا ہے کہ ہمیں ان میں سے کون کون سی چیزیں چاہیے۔ ریڈنگ میں جی دیکھنا ہے ہم نے ریڈ دا ہول ٹیکسٹ، ہم نے اس کو پڑھنا ہے پہلے سب سے پہلے، اور یہ تھرولی پڑھنا ہے اس کو، یہ بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سرسری سے پڑھنا ہے اس کو ہم نے۔ اور اس میں دیکھتے جانا ہے ہم نے جو کویسچن ہے اس کے اندر ان کو انڈرلائن کرنا ہے، جو کویسچن ہیں ان کے آنسرس کو، اور پوائنٹ آؤٹ کرتے جانا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو اس پر زیادہ وقت نہیں لگانا، اس طرح جیسے بازار سے گزرتے ہوئے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اسی طرح سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ان چیزوں کو، اور ان چیزوں کو نوٹ کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ریسائٹ۔ اس میں اب آپ نے کام مکمل ہو گیا ہے یہ، اب اس کے بعد یہ ہوم ورک بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ ریسائٹ سے مراد ہے ٹیچر صاحب سے کہتے ہیں جی گھر سے یاد کر کے آئیں، تو آپ نے اس ریسائٹس میں دیکھیں جی آپ نے ٹیک نوٹس تو آپ نے لے لیے ہیں پہلے، اور میموریز کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز زیادہ ہے، اس میں کچھ ایکسرسائزیں ہوتی ہیں جیسے میتھ ہے یا سائنس کے سبجیکٹس ہیں، تو وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ان کے آنسر اس بک میں لکھے جائیں۔ اگر تو کوئی چھوٹے کویسچن ہوں جن کے آنسر ہوں آسان ہوں، اور ان کو آپ بک میں ہی نوٹ کر لیں، یا اسٹکی نوٹ ہوتے ہیں یا اسٹکی وہ پیپر ہوتے ہیں، ان کو لگا کے آپ وہاں پر نوٹس بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ زیادہ لینتھی ہیں تو اس کے لیے نوٹ بک جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور نوٹ بک کے ذریعے آپ اس کو نوٹ کریں اس کو۔ اس کے بعد ہے جی ریسائٹ کے بعد ہے ریکال، اور یہ سب سے اہم جو ہے اس کا حصہ ہے۔ اس میں ہم نے ریویو کرنا ہے لیسن کو۔ عام طور پر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، تو چیزوں کو ہم نے رپیٹ کرنا ہے بار بار، کیونکہ انسانی ذہن جو ہے وہ ہر چیز کو 21 یا 24 آور کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو اور ذہن سے بالکل محو ہونے کے لیے 21 دن لگتے ہیں، 21 دن کے بعد چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو سنبھالنا۔ لیکن ہم کیا کریں گے کہ ضروری چیزیں ہیں، جو ہمیں کام کی چیزیں ہیں، جو ہمارے کام آنے والی ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ امتحان میں ہمارے کام آ سکیں۔ اور اس کو امتحان میں کیسے کامیاب ہونا ہے ہم نے، اور اس کو کس طرح سے ریکال کرنا ہے، اس کے لیے ہمارا اگلا گراف دیکھیں۔ گراف آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر کو جو ہے وہ منٹس جا رہے ہیں، سب سے اوپر 30 منٹ ہیں، تو یہ دیکھیں جی آپ کو یہ ٹائم ہے، اور نیچے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ کتنے ڈیز میں آپ کو کس طرح کرنا ہے آپ نے۔ تو آپ نے اس کو لازمی گھر جا کے، جب آپ کالج میں یا اسکول میں پڑھیں تو گھر جا کے اس کو رپیٹ کریں گے آپ لازمی ایک دفعہ، وہ جو ہم نے کیا تھا کہ آپ نے اس میں ریویژن کرنی ہے، آپ نے اس میں یاد کرنا ہے۔ تو یہ 24 آور کے جب آپ کریں گے تو آپ کا منٹ لگیں گے 30 منٹس یاد کرنے میں۔
یہ کرائمنگ کرنی پڑے گی آپ کو، جو لازمی ہی ہے، کیونکہ یہ اس کے بغیر، یہ رٹے کے بغیر آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا سسٹم ہے، اس کو بھی ہم مزید آگے بتائیں گے کہ اس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس کو جب دہرائیں گے 24 آور کے بعد، جب نیکسٹ ڈے آپ کالج میں جائیں گے یا اسکول میں جائیں گے، تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ پچھلا جو سبق ہے اس کو 2-4 منٹ کے اندر دہرا لے۔ اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ 7 دن کے بعد جب آپ کو ویکینڈ آئے گا تو اس میں جب آپ اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کا ٹائم منیمائز ہو کر 7 منٹس رہ جائیں گے۔ آپ کو کچھ چیزیں تھوڑی سی یاد ہوں گی پہلے سے، اور یہ چیزیں جلدی یاد ہو جائیں گی۔ اب جیسے حفظ کر رہے ہوتے ہیں بچے، تو جب ریویژن پہ جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے 1 منتھ کے بعد، اور 1 منتھ کے بعد جائیں گے تو آپ کو اس کے پر صرف 5 منٹ لگیں گے۔ اور لیکن یہ کہ آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ نے 1 منتھ کے بعد 5 منٹ ہی پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوران آپ کے کوئی 20 لیکچر ہو چکے ہوں گے، تو وہ 20 لیکچر جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے 5-5 منٹ کے، تو اس میں آٹومیٹک آپ کا سب جو ریویژن ہو جائے گی اور آپ اس کو بڑے ایزیلی سے اس کو دیکھ سکیں گے، یاد کر سکیں گے صرف آپ نے 90 منٹ میں۔ اس کے بعد ہے جی 3 منتھ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہے کالجز میں، اسکولوں میں ٹیسٹ بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس 3 مہینے کا کام بہت زیادہ اکٹھا ہو چکا ہوگا، اور یہ یاد کرنے کے لیے، ریویژن کرنے کے لیے ہر کویسچن کو آپ کو صرف 3 منٹ درکار ہوں گے، اور 3 منٹ کے اندر آپ اس کو بالکل ایزیلی یاد کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہے جی جب آپ نے سالانہ ایگزام میں جانا ہے تو آپ کو 1 ایئر، اور 1 ایئر کے لیے کیونکہ پورا چیپٹر ہے، پوری کتاب ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ پورے سال میں، اگر آپ نے ویسے تیاری کی ہوئی جو پرانے سسٹم سے، تو آپ کو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، یہ جو جس کو SQ3R کہا جاتا ہے، جو اسلام میں 14 صدیوں سے رائج ہے، اور سن فرانسس نے اسے پچھلی صدی میں پیش کیا تھا، اور اس کے رزلٹس بہت اچھے آئے۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ جب آپ ایگزام میں بیٹھیں گے تو آپ کے لیے وہ بڑا مشکل نہیں ہوگا، بلکہ بڑا ہی آسان ہوگا، جس طریقے سے آپ یاد کرتے ہیں اپنی سالگرہ کا دن یا کوئی خاص دن کو یاد کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ دن آپ کا خاص دن ہوگا، کیونکہ سب سوال آپ کو آتے ہوں گے، آپ نے ریویژن کی ہوئی ہے، اور آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں آ جائیں گی، اور آپ بڑے خوش ہوں گے۔ انشاءاللہ اس ٹیکنیک کو استعمال کریں، اور ہمیشہ استعمال کریں، اور آپ کامیابی آپ کے قدموں میں۔ بہت شکریہ۔